प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन, ये वो लोग हैं जिन पर रेप जैसे इल्जामात हैं। वो काम जिनके बारे में आम आदमी बोलते हुए भी डरता है, इन्होंने सरेआम किए हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा भी है, ताकत भी है और नाम भी। इसीलिए आज तक ये सब इतनी दरिंदगी के बावजूद खुलेआम घूमते फिर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं एक एक करके इन सब के चेहरे बेनकाब करूंगा, वो भी अदालती सबूतों के साथ, जो हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या है वो बात जो आम आदमी की पहुंच से दूर रखी जा रही है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन की खुफिया डायरी और उसकी फाइल्स पर। जब जेफरी एप्स्टीन नाम का एक आदमी, जो अपने आप को फाइनेंसर कहता था, न्यूयॉर्क के अमीर लोगों में घुस गया। लेकिन कैसे? लोग समझने लगे कि पैसा ही ताकत है, लेकिन असल में एप्स्टीन पैसे का नहीं, मासूम कम उम्र लड़कियों की कमजोरी और शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा था। उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा और उसका नाम रखा लोलिता एक्सप्रेस। लोलिता एक इंग्लिश लफ्ज है जो नाबालिग लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे एक उम्र रसीदा मर्द अपनी हवस का निशाना बनाता है। सोचो, इतना घटिया जहन था इस आदमी का कि अपने जेट का नाम भी ऐसा घटिया रखा। लेकिन वो यहां नहीं रुका, फिर उसने एक खुफिया आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स, जहां सिर्फ एलीट लोगों की रसाई थी। डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, यूके का प्रिंस फिलिप और बिल क्लिंटन जैसे लोग उसके क्लाइंट रहे। यहां सिर्फ पार्टीज नहीं होती थी, यहां वो काम भी होते थे जिन्हें सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। एप्स्टीन ने एक नेटवर्क बनाया था, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, ताकत और पैसे वाले लोगों का। ये सब उसके आसपास थे और एप्स्टीन उन सब का राज जानता था। 2008 में पहली दफा उस पर नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगा, मगर अदालत ने उसे स्पेशल डील दी, सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी बाहर आने जाने की इजाजत के साथ। एक आम इंसान होता तो जिंदगी भर जेल में सड़ रहा होता, लेकिन एप्स्टीन के पास पैसा भी था, कनेक्शंस भी थे, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस फिलिप और बिल क्लिंटन जैसे ताकतवर लोगों के राज भी, जिन्हें वो कभी भी बेनकाब कर सकता था। लेकिन 2019 में किस्सा उल्टा पड़ गया। इस दफा FBI ने उसके घर पर रेड किया और वीडियो, हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। ये वो सबूत थे कि कैसे ये लोग कम उम्र लड़कियों को शिकार बनाते रहे हैं। फिर 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की जेल में एप्स्टीन मारा गया। रिकॉर्ड कहता है सुसाइड, लेकिन हकीकत में उसे कत्ल करवा दिया गया था। उस रात कैमरास बंद थे, गार्ड सो रहे थे। ये एक प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि एप्स्टीन के पास ऐसे राज थे जो अगर सामने आ जाते तो बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस फिलिप, माइकल जैक्सन जैसे लोग एक्सपोज हो जाते। एप्स्टीन मारा गया, लेकिन उसके राज जिंदा हैं। उसकी मौत के बाद जब उसके घर, उसके कंप्यूटर और उसके प्राइवेट आइलैंड से रिकॉर्ड निकाला गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। इन फाइल्स में सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि तस्वीरें, फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट और डायरी के पेजेस मिले, जो बताते हैं कि एप्स्टीन के आसपास कौन था और कौन इसके सिस्टम का हिस्सा बने हुए थे। सबसे पहले नाम सामने आया है प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का शहजादा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स,
میں ایک لڑکی ورجینیا گریفی نے دعویٰ کیا کہ اسے ایپسٹین نے مجبور کیا کہ وہ پرنس اینڈریو کے ساتھ ناجائز رشتہ بنائے، جبکہ وہ اس وقت صرف 17 سال کی تھی۔ FBI کو ان دونوں کی تصویریں بھی ملی۔ پرنس اینڈریو نے سب الزامات کا انکار کیا ثبوت ہونے کے باوجود، لیکن جب FBI نے انہیں بلایا تو انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی، بغیر اپنی غلطی تسلیم کیے، اور ورجینیا پر دباؤ ڈال کر بیان واپس کروا لیا۔ اس لسٹ میں دوسرا بڑا نام بل کلنٹن۔ ایپسٹین کی فلائٹ لاگ میں لکھا گیا کہ کلنٹن نے اس کے پرائیویٹ جیٹ لولیتا ایکسپریس پر کئی دفعہ سفر کیا۔ ایپسٹین کے آئی لینڈ پر اس کے آنے کے ثبوت بھی ملے، لیکن کلنٹن نے ہمیشہ کہا کہ اس نے ایپسٹین کے جرم میں کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اگر وہ بے قصور تھا تو ایپسٹین جیسے آدمی کے ساتھ اتنی قربت کیوں؟ اس کے جہاز میں سفر کرنا، اس کے آئی لینڈ کے اندر دنوں مہینوں رہنا، وہاں پر چرچ تو تھا نہیں کہ وہاں پر وہ عبادت کر رہا ہوگا۔ اس لسٹ میں تیسرا نام ڈونلڈ ٹرمپ اور ایپسٹین دونوں فلوریڈا کے سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ ٹرمپ نے خود ایک دفعہ کہا تھا he liked beautiful women, even younger ones۔ بعد میں جب ایپسٹین گرفتار ہوا تو ٹرمپ نے کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن پرانی تصویریں اور ان کے ساتھ گزاری راتوں کے ریکارڈ کچھ اور ہی کہانی بتاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے مائیکل جیکسن کا نام، ایک کنٹروورشل شخصیت جس کا اپنا پاسٹ بھی الزامات سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ایپسٹین نے مائیکل جیکسن کو اپنے پرائیویٹ ایونٹس میں بلایا، اور دونوں کے میوچل فرینڈز انہی ایلیٹ سرکل سے تھے جہاں سب کچھ پیسے اور راز کے درمیان چھپا رہتا تھا۔ ہر فائل، ہر ڈاکومنٹ یہی بتاتا ہے کہ ایپسٹین صرف ایک انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سسٹم تھا، ایک ایسا نیٹ ورک جہاں پیسے والے لوگ کسی بھی کرائم سے بچ سکتے ہیں، اور جہاں ثبوت مل بھی جائے تو پھر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ ایپسٹین کے کیس میں ثبوت ملے، الزام لگے، لوگوں کے نام آگے، لیکن گرفتار صرف ایک آدمی ہوا، ایپسٹین۔ جیفری ایپسٹین مارا گیا، لیکن اس کے راز نہیں مرے۔ اس کے گھر، جیٹ اور آئی لینڈ میں جو ثبوت ملے، ان ثبوتوں نے FBI اور CIA دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان ہارڈ ڈرائیوز میں ہزاروں ویڈیوز اور فوٹوگرافز تھے، جن میں وہ سب لوگ نظر آتے تھے جن کا نام لینا بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ FBI نے کہا کہ وہ سب کچھ انویسٹیگیٹ کرے گی، اور ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں دعویٰ کیا تھا ہم ایپسٹین فائلز کھولیں گے، سب کچھ عوام کے سامنے لائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. کچھ مہینے بعد طاقت میں آتے ہی ٹرمپ نے کہا کہ ویڈیوز اور ہارڈ ڈرائیوز مسنگ ہیں۔ ایک ریکارڈ میں لکھا گیا کہ ٹیکنیکل ایرر ہوا، اور کچھ ڈاکومنٹس تو بالکل غائب ہی ہو گئے۔ جیسے پاکستان میں کسی سکینڈل کے بعد رات میں ریکارڈ جل جاتا ہے اور صبح ثبوت کی جگہ صرف راکھ ملتی ہے۔ FBI اور CIA نے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال دی۔ FBI نے کہا ویڈیو CIA کے پاس ہے، CIA نے کہا کہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوا جب دنیا امید کر رہی تھی کہ ایپسٹین نیٹ ورک ایکسپوز ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس کے بالکل برعکس، کہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ ایپسٹین اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پورا پروٹیکشن سسٹم تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ٹرمپ جس نے سب کچھ کھولنے کا وعدہ کیا تھا، وہ خود انہی لوگوں میں سے ایک تھا جس کا نام ایپسٹین کے گیسٹ لسٹ میں ٹاپ پر لکھا ہوا تھا۔ اب جب ٹرمپ سے پوچھا گیا تو آگے سے وہ کہتے ہیں فائلز تو غائب ہو گئی ہیں، کہاں پر میرا نام لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ صرف کوئنسیڈنس ہے؟ یہ ایک نیا ڈرامہ ہے جہاں ثبوت بھی پاورفل لوگوں کے آگے گم ہو جاتے ہیں، جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جو بھی سچ ہے، ایک بات تو طے ہے، جیفری ایپسٹین کے راز انہی لوگوں نے چھپائے ہیں جن کے نام ان فائلز میں لکھے ہوئے تھے۔ اور جب طاقت اور انصاف ٹکراتے ہیں تو سچ دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ ایپسٹین مارا گیا، لیکن اس کا نیٹ ورک زندہ ہے۔
جس نیٹ ورک نے اسے پیدا کیا تھا، استعمال کرنے کے بعد اسی نیٹ ورک نے اسے ڈسپوز آف کر دیا۔ نیٹ ورک وہی ہیں، بس ایپسٹین کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں اسی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے اور طاقت کی آگ میں انسانیت کو جلا دیتے ہیں۔ ایپسٹین کے آئیلینڈ پر تو صرف ایلیٹ لوگوں کی محفل لگتی تھی، لیکن اس جیسے شیطان ہر جگہ موجود ہیں جو معصوم لڑکیوں کو جھوٹی امیدیں اور پیسے کے لالچ میں پھنسا کر ان سے جنسی زیادتی کرتے ہیں اور بلکہ ان کو سمگل بھی کر رہے ہیں۔